بارش کے موسم میں کچھ نہ کچھ چٹپٹا اور ٹیسٹی کھانے کو من کرتا ہی رہتا ہے، تو آج میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا بنایا جائے جو چٹپٹا بھی ہو، ٹیسٹی بھی ہو اور جھٹپٹ بھی ہو۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جھٹپٹ سی انسٹنٹ بننے والی سموسے کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ انسٹنٹ سموسے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو نہ صرف کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوں گے بلکہ جھٹپٹ سے بھی بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے 1 کپ میدا لے لیا ہے۔ تھوڑی سی اجوائن کو ہاتھ کی مدد سے کرش کر کے ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا اس میں خوشبو اور فلیور آئے گی۔ میوں کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں گھی ڈال دیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کی ایک ڈو ریڈی کر لینی ہے، جو کہ نہ تو بہت ٹائٹ ہو اور نہ ہی سافٹ ہو۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کر لینا ہے۔ آپ نے بالکل سموسے والی جیسی ڈو ہوتی ہے نا، ایسے ہی اس کو ریڈی کرنا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے ایک دم پرفیکٹ بنے، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھ ہی سارا پانی اس میں مت ڈال دیجیے گا، ورنہ آپ کی ڈو جو ہے وہ پھر اچھی نہیں بنے گی۔ تو اچھی طرح سے اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے گوندھ کے اچھا سا اس کو ہم نے جو ہے پرفیکٹ ڈو کی شیپ دے لینی ہے۔ اس کو میں 10 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دوں گی۔ تب تک کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ اور تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں رکھ دوں گی ریسٹ پہ۔ آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھتے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، بارش کے دن ہے تو ایسے ہی چل جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے ایک سلری بنانی ہے، اس میں تھوڑا سا نمک، کارن فلاور اور تھوڑا سا اس میں جو ہے پانی ڈال کے اس کی ہم نے سلری بنا لینی ہے۔ بہت تھک بھی نہیں بنانی، بہت پتلی بھی نہیں بنانی۔ یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر کے رکھے تھے، ان کو اچھی طرح سے ہم نے میش کر لینا ہے۔ اگر آپ پہ گریٹر کی مدد سے کرنا چاہیں تو بھی ایزی ہو جائے گا۔ بوائل پوٹیٹو ہے تو میں اس کو فورک کی مدد سے ہی کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ بالکل اس میں گٹلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تھوڑا سا کارن فلاور میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس کارن فلاور نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا میدا بھی بائنڈنگ کے لیے ڈال سکتے ہیں۔ اپنی مدد سے آپ اس میں کوئی بھی پسند کے اسپائسز وغیرہ جو ہے نا بیسک وہی ایڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس میں نمک، مرچ، تھوڑا سا خشک اس میں دھنیا جو ہے وہ، زیرہ پاؤڈر، یہ ساری چیزیں اس میں نے ڈال دی تھی۔ اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر دوں گی ڈو کی شیپ میں۔ جب یہ آ جائے گا نا تو اس طرح سے تو ہم نے اس کو ریسٹ پہ رکھ دینا ہے 5 منٹ کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم ایک لوئی بنا لیں گے، تھوڑا سا آٹا لے لیں گے، اس کی ہم لوئی بنائیں گے۔ بہت زیادہ بڑی آپ نے اس کا پیڑا نہیں بنانا، ٹھیک ہے، بس چھوٹا سا آپ نے اس کو لینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں صرف اتنا ہی، اس کو ہم بیل لیں گے۔ آپ نے روٹی کی شیپ دے لینی ہے، لمبائی والی شیپ میں ہم اس کی روٹی بیل لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی پتلی آپ اس کی روٹی بیلیں گے نا اتنے ہی یہ کرسپی اور خستہ بن کے ہمارے سموسے ریڈی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے لمبا سا بیل لیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے آلو کا جو مکسچر بنا کے رکھا تھا نا، تو وہ بھی ہم نے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر کے اس میں رکھ دینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے۔ اچھی طرح سے اس کو آپ نے پھیلا کے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ جو مسالہ ہے کم لگے تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا من کرتا ہے نا آپ اس میں جو ایزی سے اس میں فل ہو جائے اتنا ہی اس میں ڈال لیجیے۔ اب اس کو ہم آرام سے فولڈ کر لیں گے۔ فولڈ کرتے وقت بالکل بھی سلری لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بالکل بھی نہیں کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آرام سے سافٹ سے ہاتھوں سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کو الٹ پلٹ لیں گے اور جو اس کے کارنر ہیں ان کو دوبارہ سے ملا کے دوسرے کارنر سے سیٹ کر لیں گے۔ تو بہت ہی ایزی سی بن جاتا ہے، بگنرز بھی بنا لیں گے، چھوٹی بچیاں بھی اس کو بہت ہی ایزیلی بنا لیں گی۔ آج کل یوٹیوب کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آج کل کوئی بھی چیز بنانا جو ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ سامنے ہی دیکھ جاتا ہے کیسے بن رہی ہے، تو بچیاں بھی دیکھ کے ایزیلی بنا لیتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں تیز چھری کی مدد سے اس کو ہم نے ٹرائی اینگل شیپ میں کاٹ لینے، تاکہ یہ سموسے کی شیپ جو ہے نا وہی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ اپنی پسند سے اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ میں نے سموسے کی شیپ دی ہے۔ فلنگ اس کی بالکل بھی نہیں نکلے گی، لیکن پھر بھی جو میں نے سلری بنائی تھی نا تو وہ مسالے والی سائڈ پہ ہم اس کو لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جلدی جلدی سے اس کو فرائی کریں۔
یہاں پہ دیکھیں فرائی میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 5 سے 7 منٹ اس کو لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے، ایک دم زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنا، ورنہ یہ اوپر سے کوک ہو جائیں گے، اندر سے کچے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلیم کو تھوڑا سا سلو کر لینا ہے تاکہ اچھا سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کلر آ جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی جھٹپٹ سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں بن کے۔ تو جو آٹا ہمارا بچ گیا تھا نا، اس سے بھی میں دوبارہ بنا لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں اچھا سا کلر آنے پہ نا ہم نے اس کو تب تک کوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فلیم کو تھوڑا سا میں نے کم کر دیا ہے تاکہ اس میں اچھا سا سموسے جیسا گولڈن کلر آ جائے، بہت ڈارک کلر بھی آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سنہری بہت ہی ٹیسٹی سے منی سموساز بن کے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دیا کیجیے، آپ کے فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ریسیپی جو ہے وہ اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو ہمارا نیکسٹ اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنے کا بھی من کرتا ہے۔ تو بہت ہی خستہ کرارے اور بہت ہی کرسپی ٹیسٹی یہ ہمارے جھٹپٹ سے سموسا بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ انجوائے کیجئے اس کو اور جھٹپٹ سی ریسیپیز میں اس کو جو ہے وہ ٹرائی کیجئے۔ شام کی چائے میں اگر مہمان آ جائیں تو اچانک سے اس کو بنا لیجئے، بہت ہی انسٹنٹ بن کے ریڈی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کے ساتھ چاٹ بنا رہی ہوں۔ یہاں پہ چاٹ اس کے ساتھ بناؤں گی بہت ہی ٹیسٹی، جیسے بھی آپ اس کو ڈپ کے ساتھ سرو کریں، چائے کے ٹائم سرو کریں، بہت ہی یہ مزے کے لگتے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا میری یہ ریسپی۔ یہاں پہ آپ نے دہی ڈالنا ہے، چٹنی ڈالنی ہے ہری پودینے کی، اس میں چنے کا سالن میں نے بنایا ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں چنے ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ یہاں پہ میں کھٹی میٹھی جو ہے املی کی چٹنی وہ ایڈ کر دوں گی۔ دوبارہ سے اس میں سموسے ڈالوں گی، اوپر سے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی پیاز ٹماٹر کھیرے کا کوئی بھی سلاد آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال دیجئے، چاٹ مسالہ تھوڑا سا چھڑک دیجئے، تو جھٹپٹ سے ہمارے یہ سموسے کے ساتھ جھٹپٹ والی چاٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔